وہ تلوار چھوٹ کے گئی اور وہ تلوار یہ ہے کہ شاید جب حضرت علی کی تلوار ٹوٹ گئی تو رسول خدا نے ایک درخت کی ٹہنی کو توڑا اور توڑ کے حضرت علی کے ہاتھ میں دیا اور وہی تلوار بن گئی. لیکن یہ ساری باتیں صرف اس لیے کہ ذوالفقار کی یہ عظمت کم ہو سکے کہ یہ اللہ کی طرف سے بھیجی گئی حضرت علی کے لیے ایک تلوار تھی کہ جس سے سب بخوبی واقف تھے. صلی اللہ علیہ وسلم. بغیر دلیل کے بات ماننے کے لیے میں اس بات نہیں کروں گا. اگر دلیل کے لیے آپ پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس دلیل ہے کہ ذوالفقار جو ہے وہ آسمان سے یا اللہ کی طرف سے نازل ہوئی, یہ دنیا کی کوئی بات. ایک اور بات میں بھول گیا ابھی کہ آپ دیکھیے گا ایک ترکی میں مصر میں ایک عجائب خانہ ہے, اس میں کچھ تلواریں رکھی ہوئی ہیں. ان کی تصویریں میں نے دیکھی ہیں. عجائب خانے کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا, بہت پہلے کی دیکھی ہوئی, لیکن 5 تصویروں کا تذکرہ ہے. اس میں ایک تصویر ہے خالد بن ولید کے تلوار کی, ایک تصویر ہے جناب عمار یاسر کے تلوار کی, ایک تصویر ہے جناب جعفر طیار کے تلوار کی, اور ایک تصویر ہے مولانا کی تلوار کو اور سے دیکھا. کسی طرح سے بھی اس کی ذوالفقار کی شباہت نہیں ہے. اس لیے ہو سکتا ہے کہ وہ تلوار ان کی نہیں ہو, لیکن کوئی اور تلوار ہے یہ ذوالفقار نہیں ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے ذوالفقار کا نقشہ ہمارے ذہن میں ہے, ذوالفقار کی تصویر ہمارے بچے کے ذہن میں ہے کہ اس ذوالفقار کی کیا شکل ہے. یہ جنوبی تلوار آپ کہہ سکتے ہیں. اور تمام مشورہ کو پڑھیے گا, بہت ہو سکتا ہے مجمع میرا آمادہ رہا تو جو میں اشعار پڑھتا ہوں مسدس کے جو فن پڑھتا ہوں وہ بھی آپ کو سنا نہیں ہے. اگر اس کی تاخیر بہت ہو چکی ہے, اگر مزاج میں آپ کے نہیں آتا ہے تو اسے میں حضم کروں گا, آگے اپنی بات کو بڑھاؤں گا. لیکن یہ ہے کہ آپ اس کو دیکھیے گا کہ ذوالفقار کی ایک خاص شبیہ, ایک خاص تصویر ہے, یہ کوئی عام تلوار نہیں ہے. اور چنانچہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ مولا کائنات جب ذوالفقار لے کر کے وقت کا مارکا فتح کرنے کے بعد آئے تو آپ کا یہ معمول تھا کہ تلوار اپنی دیا کرتے تھے جناب معصومان, وہ اس کو صاف کرتی تھی, صاف کر کے سکھاتی تھی, سکھا کر کے اسے ٹانگ دیا کرتی تھی. مولانا نے جو تلوار دی تو مسکراتے ہوئے کہا کہ فاطمہ یہ تلوار ایک نئی اللہ کی طرف سے مجھے عنایت کی ہے, اس سے تم ابھی واقف نہیں ہو. یہ سننا تھا کہ حضرت معصومہ نے مسکراتے ہوئے کہا کہ اس تلوار سے میں اس وقت سے واقف ہوں جب میں آپ سے واقف نہیں ہوئی تھی. صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کے بعد جو تلوار لے کے دھونے چلی گئی, حضرت علی رسول کے پاس پہنچے اور انہوں نے جناب فاطمہ کا بتایا کہ ایسا سیدہ ایسا کہہ رہی تھی کہ وہ تلوار اس سے میں پہلے سے واقف ہوں. رسول نے کہا کہ تو سیدہ سے پوچھتا ہے. اور جب وہاں آئے تو جناب سیدہ نے کہا کہ ہاں بابا, آپ کو جب معراج میں خدا نے بلایا تھا ایک سیب آپ نے تناول فرمایا تھا, اور اس سیب کے تناول فرمانے کے بعد میں وجود میں آئی. آپ جب بھی مجھے سنتے تھے, آپ جب بھی میرے باتوں کو سنتے تھے تو آپ کہتے تھے کہ جنت کے سیب کی خوشبو آ رہی ہے. یہ اسی سیب کے درخت کی جڑ سے بنائی گئی تلوار ہے اور ذوالفقار اسی کا نام ہے. اس سے میری بات یہ بہت پرانی ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. تو ذوالفقار دین والے کربلا کا ایک بڑا مظلوم کردار تھا کہ ذوالفقار کی طاقت کیا تھی. طاقت کی بات آ گئی تو ابھی میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ ذوالفقار کا وزن کیا تھا کہ جبریل جب موت جنگ خیبر کے بعد رسول کے پاس پہنچے تو کہا رسول نے کہ جبریل دیکھا تم پریشان کیوں نظر آتے ہو. کہا کہ آقا ایک بات میرے سمجھ میں نہیں آئی کہ علی کے ذوالفقار کا وزن کیا ہے.
کہ جب قوم لوط پر عذاب نازل ہوا تھا تو میں نے اپنے پروں پر لوط کے 7 شہروں کو اٹھا لیا، 7 بستیوں کو اٹھا لیا تھا اور ساری رات اٹھایا رہا اور انہیں نیچے لاتا تھا، اوپر لے جاتا تھا، وہ چیختے تھے، روتے تھے، اوپر یہاں تک لے جاتا تھا کہ آسمان کے مکین جو ہیں وہ ان کے مردوں کی آوازیں اور ان کے بچوں کے رونے کی آوازیں سنتے تھے، لیکن میرے پر میں ذرا بھی لرزش نہ آئی اور مجھے وہ رات بھر میں اسے اٹھا رہا، مجھے کوئی وزن نہ معلوم ہوا۔ لیکن جب ابھی نے خیبر کے مارکے میں مراد کو قتل کیا تو اس وقت خدا رب العالمین نے کہا کہ جبریل جلدی جاؤ اور علی کی تلوار کو پکڑ لو، ایسا نہ ہو کہ زمین کٹ جائے۔ اور جب میں نے تلوار پکڑی تو وہ اتنی گہرا معلوم ہو رہی تھی کہ مجھے اسے سنبھالنا بھی دشوار ہو رہا تھا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ذوالفقار کے سلسلے میں یہ بات مکمل ہوئی۔ مسدس کے 5-6 بند اگر آپ کی خواہش ہو تو میں آپ کو سنا دوں، لایا ہوں، یا نہیں تو پھر مجلس کو آگے بڑھا، جو ہر سال آپ سنتے ہیں، بچے اسے بہت پسند کرتے ہیں، بہت اس سے خوش ہوتے ہیں۔ تو ذوالفقار کا ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ذوالفقار کی ایک فریاد ہے، ذوالفقار کا ایک نوحہ ہے، ذوالفقار کی ایک تمنا ہے، اسی کی زبانی ہے کہ کیا ذوالفقار کی طرف سے کہا جا رہا ہے اس سلسلے میں کہ اس کو کس کس محرومیوں کا سامنا کرنا پڑا اور کن کن محرومیوں سے وہ ہمیں نجات دلائے گی۔ آگے سلسلہ میں بات ذہن سے میرے نکل جائے گی۔ ایک بڑا نادر شعر اجل بھائی علم کے سلسلے میں، چونکہ علم کے سلسلے میں کوئی شعر نہیں پڑھوں گا تو علم کے سلسلے میں ایک شعر شروع میں آپ کو سنا دوں۔ یہ شعر واقف ہوں گے آپ جناب عاشور کاظمی مرحوم، یہ لندن میں مقیم تھے اور BBC سے منسلک تھے۔ انہوں نے یہ شعر کہا تھا جب پہلے پہل لندن میں علم نصب کیا گیا، UK لندن میں جب پہلے پہل، بہت علم ہماری ایک پہچان ہے، علم ہماری ایک شناخت ہے۔ آج آپ دیکھیں گے کہ ہمارے یہاں گھر گھر میں علم آپ کو نظر آتی ہے اور یہ ایک شیعت کی پہچان بن چکی ہے۔ لیکن پہلی بار جب لندن میں آج بے شمار علم، یورپ کے ممالک میں بے شمار علم، لیکن جب پہلی بار لندن میں علم نصب کیا گیا تو جناب عاشور کاظمی نے کہا کہ زہرا تیری دعا ہے، زہرا تیری دعا ہے، زینب تیرا کرم ہے، لندن کی سرزمین پر عباس کا علم ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لندن کی سرزمین پر عباس کا علم ہے۔ یہ کہہ رہی ہے غم و رنج کی فراوانی، خبر یہ دیتی ہے عقل و خرد کی حیرانی، بتا رہی ہے یہ ظلم و ستم کی طغیانی، برسنے والا ہے اب ذوالفقار کا پانی۔ اٹھے گا شور صدر کارزار سے بھاگو، برس رہی ہے اجل ذوالفقار سے بھاگو، سزا کسی کی نبی کے بیان سے بھاگو، کوئی کہے گا نکل کر مزار سے بھاگو۔ ارے قبائے ظلم و تشدد کو پالنے والا اور پھر آ گیا در خیبر اٹھانے والا۔ علی کی بے حقی بے میان بھاگ کے لو، جگہ قدم میں نہیں صبح شام بھاگ کے لو، اجل کی اجل کو یاد ہے ہم سب کے نام، بھاگ چلو کہ بھاگنا ہی تو ہے اپنا کام، بھاگ چلو امان نہیں ہے کہیں کارزار ہستی میں، ارے کچھار چھوڑ کے شیر آ گیا ہے بستی میں۔ یہی تو تھی زہرا کے چین کی صورت کہ منقلب ہوئی کہ مشرقین کی صورت، نکل کے پاتے ہیں بدرو حسین کی صورت، حسن کا لال اٹھا ہے حسین کی صورت، نبی کی کر زمانے کے رخ کو موڑ دیا اور غرور ساری بڑھ بڑی طاقتوں کا توڑ دیا۔ گرے ہیں اہل ستم موت کے حصاروں میں، جگہ پہاڑ پہ چھپنے کی ہے نغاروں میں، اور فرات خون کی بہتی ہے ریت زاروں میں، سزا یہ گونجی مولا کی کوہ ساروں میں، ارے نقوش عشق و محبت بگاڑ
मैं 3 रोज का प्यासा था, ये तो सच है मगर उलट गया महफूज तेरा खतरा अरे मौत की रवानी पर बिछा दे अपना मुसल्ला, वो अब तो पानी पर उलट तख्ती यजीदी यही इरादा था, मगर हुसैन को उम्मत का गम ही ज्यादा था। मेरी निगाह में सब्र सुकून का ज्यादा था कि मुझको रोके वो आलम का शाहज़ादा था। दिखाते मेरी शुजाअत कईयों को उलट दे और जरा अपनी आस्तीनों को सवाब सवाब शिकवा है कहे बीते कि हो आज फैसला मेरा, और अपना म्यान में अब तक का मशवरा मेरा, निकल सका न कभी रंग में हौसला मेरा, जमाना देखता खैबर में बलबला मेरा, न मुझे कुव्वत नाने जमी ने रोक लिया, वहाँ भी शाह पर गुलामी ने रोक लिया। अली चढ़ा के मुझे रंग पर रोक लेते थे, सुकून सब्र के दामन पर रोक लेते थे, कभी जिला कभी कौशल पर रोक लेते थे, जिला के सर दुश्मन पर रोक लेते थे। अली के बाद भी जब तो अलम से काम लिया, हसन ने रोक के मुझको कलम से काम लिया। और नबी के रात ने जहरा के चैन ने रोका, अदरे ख़याम से ज़ैनब के बैन ने रोका, अदम जिहाद शहर मशरक़ैन ने रोका, बवक़्तियास ये कह के हुसैन ने रोका, ज़मीन कूफो दरबार शाम दे देना, दमे ज़हूर मेरा इंतकाम दे देना, जलाले फ़ातिह खैबर का वास्ता तुझको, मुहाम्मद बिन पैगंबर का वास्ता तुझको, तबस्सुमे अली असगर का वास्ता तुझको, बेदाए ज़ैनब मुस्तर का वास्ता तुझको। बहुत दिनों में पड़ा है ये रोक मुझे, कई सदी क्यों चश्मा दहन रोक मुझे। अरे गरी है आप मेरे दिल में बेकरार हूँ मैं, और न जाने कितने शहीदों की सोगवार हूँ मैं, न जाने कितने यतीमों पर दार हूँ मैं, कहे किस मुस्तकार हूँ मैं। अली के नाम तेरे लाल की दुहाई है, नाज रोक मुझे आखिरी गवाही है। जो आज बरामद होती है, और इसी में मैंने कहा कि बड़ा झंझट है कि एक तरफ दोनों इस बात के मुताबिक हैं कि इन पर मुकम्मल तकदीरें की जाए। ज़ुल्फ़िकार पर अगर आप देखेंगे तो बेपनाह लिटरेचर आपको मिलेगा। एक बड़ी मशहूर किताब उर्दू में, मैं उसे आपके सामने हूँ, ये इनकी लखनऊ में मिलेगी, हो सकता है और जगहों पर भी अवेलेबल हो। पाकिस्तान के मायानाज़ मरहूम ज़ाकिर नामी में जिन्होंने लिखा ज़मीर नकवी साहब ने बेशुमार किताबें लिखी हैं, बेशुमार में जिनसे पढ़ी हैं, उनकी ज़ुल्फ़िकार पर करीब ज़मीर अख्तर नकवी करीब 300 पेज की उनकी किताब है, सिर्फ ज़ुल्फ़िकार, उसमें सिर्फ ज़ुल्फ़िकार। उस किताब को पढ़िए, आपको बता दिया होगा कि ज़ुल्फ़िकार क्या है, ज़ुल्फ़िकार की ओरिजिन क्या है, ज़ुल्फ़िकार का वज़न क्या है, ज़ुल्फ़िकार किन हाथों से होती हुई हमारे आखिरी इमाम तक पहुँचेगी। इन सारी बातों का उसमें जिक्र आपको मिलेगा। और उसके साथ साथ इसमें जोड़ दिया गया है, ये बानिए मजलिस के ज़हन का एक कमाल है कि ज़ुल्फ़िकार को इन्होंने मुंसलिक कर दिया अलम के साथ। और इसकी ऐसी बरकत मैं देख रहा हूँ कि जब से ये अलम और ज़ुल्फ़िकार यहाँ से बरामद हो रहे हैं, कई ऐसी बातें गैर मुतवक्का मेरे सामने हो रही हैं कि देखने से जिन्हें एहसास होता है, उसमें एक महफूज को भी लगता है कि सर शायद ये ज़ुल्फ़िकार की मजलिस पढ़ने का ही फर्ज है कि मैं इन अय्याम में भी आपके सामने मौजूद हूँ और खिदमत कर रहा हूँ। और अगर मुझसे बड़ी मिसाल आप देखना चाहिए तो ये बैठे हुए जनाब जाकर रज़ा है कि हर साल इस मजलिस के बाद अभी होता है कि शायद आइंदा हम लोगों की मुलाकात न हो सके, या तो मैं न रहूँ या ये न रहें, लेकिन देखता हूँ कि फिर आज की तारीख में ये अलग सजाते हुए नजर आते हैं, इंतज़ार करते हुए नजर आते हैं, ज़ुल्फ़िकार की तैयारी में नजर आते हैं। अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे, इनको बरकतें दे, इनको और हियात दे कि ये खिदमत का ताकत के साथ हियात का चुकने दे, खड़े हो और हिम्मत के साथ
صحابت کے ساتھ یہ ذوالفقار اور علم کی خدمت کرتے رہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کربلا کے سارے لشکر کو امام مظلوم نے جو جنگ کا قاعدہ تھا، لشکر بڑا مختصر تھا، 72 افراد کا یہ لشکر۔ اچھا ایک بات اور، چونکہ مجھے مجلسیں پڑھنے کا بہت کم موقع ملا، کم موقع کا نہیں ملا موقع اس کا، جس وجہ سے میری کمزوری کی وجہ سے لوگوں نے یا پھر یہ کہ نہیں پسند آیا اس وجہ سے کہ میں پڑھ نہیں سکا، کہ ایک بڑا اشتباہ کیا جاتا ہے کہ کربلا کے میدان میں کتنے اشیاء آئے تھے۔ امام کی افواج کی تعداد تو معلوم ہے کہ بڑا ہے، لیکن اشیاء کتنے آئے تھے امام کے وفات میں؟ تو چند ہزار سے لے کر کے لاکھوں تک ان کی تعداد لکھی ہے، چند ہزار سے لے کر کے لاکھوں تک ان کی تعداد لکھی ہے۔ اور چنانچہ جب یزید کے دربار میں جناب زینب نے شمر کو اس سلسلے میں ڈانٹا ہے، یزید نے شمر نہیں سے پوچھا کہ بتاؤ کربلا کی جنگ کیسے ہوئی؟ شمر نے کہا کہ کوئی جنگ نہیں تھی، اس لیے کہ حسین کے ساتھ مشکل سے 100-150 آدمی رہے ہوں، مختصر جماعت تھی۔ دن چڑھنے کے بعد جنگ کا آغاز ہوا اور شام سے پہلے ہم نے یہ جنگ فتح کر دی، حسین کا سر کاٹ دیا اور میرے سامنے پیش کر دیا۔ علی کی بیٹی یہ باتیں سن رہی تھی۔ ایک مرتبہ جناب زینب کو جلا، اسی سے ان کی تعداد کا اندازہ کیجیے، یہاں کوئی کسی غلطی کا امکان نہیں ہے۔ جناب زینب فرما رہی ہیں، اے یزید تیرا یہ افسر جھوٹ بولتا ہے، وہ اپنے پرچہ نویسوں سے پوچھ کہ کتنی فوج بھیجی گئی تھی تیری طرف سے اور کتنی فوج پھر پلٹ کے واپس آئی۔ میرے بھائی نے جب حملہ کیا ایک حملے میں میرے بھائی نے کم سے کم 1200 سے 1400 افراد کو قلعہ جان کیا، اور اس طرح کے 12 حملے میرے بھائی نے کیے۔ صلوات محمد زینب نے کہا کہ دمشق میں نکل جا، تو کوفہ میں چلا جا، یا تو کسی اور اسلامی ملک میں چلا جا، تجھے کوئی گھر ایسا نہیں ملے گا جو جہاں ماتم نہیں مچا ہوا، جہاں کے کسی فرد کو میرے بھائی نے قتل نہیں کیا۔ امام حسین کی شجاعت معمولی شجاعت تھی، جناب عباس کو پڑھتوں سے امام حسین کی شجاعت، بس بہت سی ضرورت نہیں ہے کہ جناب عباس کو شجاعت دکھانے کا موقع نہیں ملا، اور جناب امام حسین کو شجاعت دکھانے کا موقع کی سعادت میں ملا کہ بھائی بھی قتل ہو گیا، بیٹا بھی قتل ہو گیا، ششماہا بھی ذبح ہو گیا، اور خود 3 دن کے بھوکے پیاسے اور ہر جہاز جانے سے آپ کے اوپر یہ اللہ ہے، اور تب آپ نے تازہ شجاعت۔ لیکن جناب عباس کے متعلق یہ ہے کہ آپ اتنے شجاع ہیں کہ امام حسین نے خود اپنے اعتماد کا کی شجاعت پر اس وقت اظہار کیا ہے کہ جب عمر سعد سے کہا کہ تو کیوں میرے خون سے نہا اپنے ہاتھ کو رنگتا ہے، تو میری طرف چلا جا، تو عمر سعد نے ایک عذر رنگ پیش کیا کہ میرے عیال جو ہیں میرے عیال کے قبضے میں ہیں، اور اگر میں حسین کی طرف چلا گیا تو وہ میرے عیال کو قتل کرا دے گا۔ یہ سننا تھا کہ امام حسین نے کہا کہ اگر بات اتنی ہی ہے، اگر بات اتنی ہی ہے تو میں اپنے بھائی عباس کو بھیجتا ہوں، وہ تیرے عیال کو لے کر کے یہاں۔ تو میرے ساتھ نہیں کہا کہ ایسا نہیں ممکن ہے، جانتا تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے، اور ہمارے نزدیک تو یہ ہے کہ امام جب یہ بات کہتے تو یقیناً جناب عباس اس بات کی اہلیت کرتے تھے تو اس کے اطفال کو جا کے لا سکتے تھے، اس کے عیال کو جا کے لا سکتے تھے، لیکن وہاں تو رائے کی حکومت کا نشہ ہو رہا تھا۔ تو عباس کی شجاعت کا اور آپ کے سامنے ذکر کروں گا، اس لیے کہ عباس لازم و ملزوم ہے علم کے ساتھ، یا علم لازم و ملزوم ہے عباس کے ساتھ۔ علم کی اہمیت اسی وقت ہے کہ جب وہ علمدار کے ساتھ منسلک ہو۔ علمدار کون ہے؟ ورنہ آج تو جھنڈے تو دنیا میں ہزاروں ہیں، پارٹیوں سے لے کر کے ملکوں کے جھنڈے تک آپ کو نظر آئیں گے، لیکن جب عباس سے شیر دل کے ساتھ کسی علم کو جوڑ دیا جائے تو اس علم کو یہ افراحیت حاصل ہو جاتی ہے کہ ساری دنیا میں ایک جگہ پر اس علم کو لہرایا جاتا ہے
اس کے ماننے والا ہے اس سے اپنے تعلق کے اظہار کر کے خوشی محسوس کرتا ہے، مسرت محسوس کرتا ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد اور حضور اعلیٰ امام مظلوم نے اپنے مختصر سے لشکر کو، جو طریقہ تھا لشکر کی ترتیب کا، میمنہ، میسرہ اور قلب لشکر، اس میں بانٹ دیا۔ میمنہ کا سردار بنایا حبیب بن سعید کو، میسرہ کا سردار بنایا زہیر قین کو، اور قلب لشکر کا سردار بنایا علمدار لشکر حسینی جناب حضرت عباس کو۔ اور اس ترتیب سے انہوں نے قائم کیا امام حسین نے اپنی قوت۔ لیکن کیا جناب عباس کو اس ترتیب سے لڑنے کا موقع ملا؟ کیا جناب عباس کو کسی بھی حالت میں لڑنے کا موقع ملا؟ اس لیے کہ جب جناب عباس گئے امام حسین کے پاس اجازت دینے کے لیے کہ آپ مجھے اجازت دیجیے، اب میں میدان جنگ میں اجازت دیجیے، سینے میں دل تنگی کر رہا ہے، اجازت دیجیے کہ میں بھی جاؤں اور میں بھی اپنی جان کو آپ پر قربان کروں۔ امام بار بار روکتے ہیں، بھیا بھی رک جاؤ، بھیا بھی رک جاؤ، بھیا بھی رک جاؤ۔ حبیب ابن مظاہر کا لاشا آیا، حبیب ابن مظاہر کا لاشا دیکھ کر کے جناب عباس نے کہا کہ آج یہ بوڑھا مجاہد 3 دن کی بھوک اور پیاس میں اتنی فوجوں سے کیوں کر لڑ سکتا ہے؟ آقا ہمیں نہ جانے دیجیے، آپ مجھے حکم دیجیے اور میں ساری فوج کو، فوج اشرا کو تحت پیش کر کے آتا ہوں، فتح کا ڈنکا بجاتے ہوئے آتا ہوں۔ امام حسین نے کہا کہ نہیں بھیا تم ٹھہر جاؤ، اور اس کے بعد اصحاب کو بیچتے رہے، انصار کو بیچتے رہے۔ اس کے بعد عیسیٰ کی باری آئی، اور جب محمد کے لاشیں آئے، گود کے پالوں کے لاشیں آئے، تو جناب عباس سے جب نہ ہو سکا، کہا کہ آقا گود کے پالوں کے لاشیں آ رہے ہیں، مجھے اجازت دیجیے میں جنگ کروں۔ امام نے اجازت نہیں دی، اس لیے کہ جناب عباس نے جو کہا تھا وہ کوئی بڑا نہیں تھا کہ میں سارے لشکر کو اکیلے ختم کر دوں گا۔ امام حسین جانتے تھے کہ عباس اس بات کے اہل ہیں کہ اگر چلے گئے جنگ کے ارادے سے تو اس لشکر کا ایک بھی نہیں بچے گا، اور پھر کربلا کا شاید مقصد پورا نہ ہو، جس مقصد کے لیے امام نے قربانیاں دی، جس مقصد کے لیے امام نے بھوک و پیاس کی صحبتیں اٹھائیں، جس مقصد کے لیے بیویوں کو لے کر کے کربلا کے میدان میں آئے، شاید وہ مقصد نہیں پورا ہو۔ شاید امام حسین کا جو مقصد آ گیا تھا کہ دینت حسین بھی پناہ سردار نفرات دست یزی حقا کے بنائے لا الہ حسین بنائے لا الہ منہدم ہو جائے گی، اس لیے جناب عباس کو امام حسین نے روکے رکھا۔ اور آخر میں جب جناب عباس کو اجازت بھی دی ہے تو اجازت کس انداز سے دی ہے؟ اجازت کس انداز سے دی ہے کہ کہا کہ جاؤ بھیا بچوں کے لیے پانی کی ضرورت ہے۔ الاتش کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، الاتش کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں خیام حسینی سے، کہا کہ جاؤ بھیا جا کر کے پانی کی سبیل کرو۔ جناب عباس جب جانے لگے تو کہا کہ بھیا عباس بیویوں سے رخصت ہو لو۔ بیویوں سے رخصت ہو کر کے جناب عباس تشریف لے گئے۔ وہاں جناب زینب کو پکار کے سلام کہا۔ جناب زینب نے کہا کہ بھیا عباس رک جاؤ، گلے خیمے پر رک جاؤ، اور اس کے بعد تمام بیویوں کو اکٹھا کیا، جناب عباس کو اندر بلایا، اور اس کے بعد جناب عباس سے کہا کہ بھیا تم نے بھی پڑھنے کی اپنے خبر دے دی۔ یہ سننا تھا کہ جناب عباس نے کہا کہ بیوی آقا نے حکم دیا ہے کہ بچوں کے لیے پانی لاؤ، بچوں کی پانی کی سبیل کرنے جا رہا ہوں۔ جناب زینب نے کہا کہ بھیا مجھے معلوم ہے کہ اب تم واپس نہیں آؤ گے، مجھے یقین ہے کہ تم واپس نہیں آؤ گے۔ بابا نے جب میں پہلی بار کوفے میں آئی تھی تو بابا نے کہا تھا کہ زینب دیکھو اسی کوفے میں تمہارے ہاتھوں میں رسل باندھی جائے گی۔ اس وقت مجھے اس بات پر یقین کرنے میں دشواری ہو رہی تھی کہ جس کا 62 بھائی ہو، جس کے 18 بھائی ہوں، ان میں سے ایک کا 62 بھائی ہو، اس بہن کے بازوؤں میں رسل کون باندھ سکتا ہے؟ لیکن کیونکہ بابا کا کہا ہوا ہے مجھے یقین ہے کہ یہ واقعہ ضرور ہوگا۔ اور اس کے بعد جناب عباس کے گلے میں پہلی بار زندگی میں جناب زینب نے عباس بڑے طویل قامت تھے، جناب زینب نے ہاتھ اٹھا کے ان کے گلے میں اپنے بازوؤں کو حمایت کر دیا۔ اللہ عباس کی
पेशानी का बोसा दिया, आपके बाजुओं का बोसा दिया, और उसके बाद बीवियों का रुख किया, कहा कि बीवियों में आपकी जमानत वापस लेती हूँ, मैंने तुम्हें पर्दा की जमानत दी थी, लेकिन जिसके भरोसे पर जमानत दी थी अब वही मरने जा रहा है, इसलिए मैं अपने पर्दे की जमानत वापस लेती हूँ। जनाब अब्बास निकल के आए जनाब ज़ैनब के कहने से, इमाम हुसैन ने जनाब अब्बास को घोड़े पर सवार कराया। जनाब अब्बास किस शान से घोड़े पर सवार हुए कि आपके एक हाथ में अलम था और दूसरे हाथ में, सुन के आप मुताज्जिब होंगे कि एक नेज़ा था। इतनी बड़ी फौज से लड़ने के लिए, पानी लाने के लिए जनाब अब्बास के हाथ में सिर्फ एक नेज़ा था और कांधे पर मश्क सकीना थी। इस शान से जनाब अब्बास रवाना हुए। जनाब अब्बास रवाना हुए दरिया की तरफ और इमाम हुसैन देख रहे हैं दरिया की तरफ अलम जा रहा है, अलम जा रहा है, तेजी से बढ़ता हुआ जा रहा है, यहाँ तक कि अलम ने नशेब में उतरना शुरू किया, नशेब में अलम उतरता चला जा रहा है। जनाब इमाम हुसैन देख रहे हैं, आपके दिल को तकबीयत हो रही है कि मेरा भाई खैर खूबी के साथ दरिया फुरात तक जा रहा है, नाले फुरात तक जा रहा है। जनाब अब्बास का अलम नशेब में उतर गया, अब वो नजर नहीं आ रहा है। उसके बाद जनाब अब्बास के नारे की आवाज बुलंद हुई। इमाम ने जो गौर से देखा तो देखा कि फिर अलम चला रहा है, अलम आ रहा है। इमाम हुसैन देख रहे हैं कि अलम नशेब से ऊपर की तरफ पड़ रहा है, नशेब से ऊपर की तरफ पड़ रहा है, और ये शिया जहाँ जहाज जानों से हजूम किया, जनाब अब्बास पर हमला किया। कोई तीर मारता है, कोई तलवार मारता है, कोई गुर्ज मारता है, और जनाब अब्बास की जिंदगी अब मश्क सकीना में सिमट आई है। अब बस सिर्फ एक ख्वाहिश है कि किसी तरह से ये पानी सकीना तक पहुंच जाए। उधर सकीना को कहा पापा ने कि बेटी देखो तुम्हारा चचा आ रहा है जहाज से, बच्चों को बुला लो। जनाब सकीना ने तमाम बच्चों को बुलाया कि मेरा अम्मू पानी लेकर के आ रहा है, अपने अपने गुजर लेकर खयाम के दरवाजे पर आ जाओ, मेरा अम्मू आ रहा है। बच्चे सारे देख रहे हैं और इधर इमाम देख रहे हैं और इधर, यहाँ तक कि अलम ने एक झटका दिया और अलम बाहर से दाहिने की तरफ झुका। जनाब अब्बास नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन अलम को झुकते हुए देखा इमाम मजदूर ने तो अपना दिल पकड़ लिया, कहा कि मेरे भाई की खैर हो। उसके बाद फिर अलम सीधा हुआ, अलम ने फिर आगे बढ़ना शुरू किया, अलम फिर आगे बढ़ता हुआ चला रहा है कि अलम को फिर झटका लगा, और उसके बाद अलम को मुसलसल लफ्ज़िश होती रही, यहाँ तक कि अलम इमाम की आंखों से ओझल हो गया, जमीन पर गिर गया। इमाम हुसैन की कमर शिकस्ता हो गई, आपने इमाम की कमर पकड़ी और उसके बाद अब्बास के जनाजे की तरफ चले। आपने जनाजे अंदर को साथ दिया, कहा कि बेटा मेरी कमर टूट चुकी है। आप जरूर आ रहे हैं कि जनाजे अब्बास से उठा दिया, उसे उठा के अपने आगे दामन में लिया, दूसरा हाथ दिया, उसे भी उठा के अपने दामन में लिया, और उसके बाद और आगे बढ़े और आगे बढ़े तो भाई का लाशा पड़ा हुआ है। जनाब इमाम हुसैन ने कहा कि भैया अब्बास गरीब हुसैन का सलाम कबूल करो, और ये सुनना था कि जनाब अब्बास के जिस्म को झटके लगने लगे, 3 बार झटके लगे, और उसके बाद बड़ी हसरत से कहा कि आका आज तक ऐसा नहीं हुआ कि आपने मुखातिब किया और खुदा ने लब्बैक नहीं कहा, लेकिन क्या कहूँ कि मैं सलाम करने के काबिल नहीं रहा, मेरे हाथ पता हो चुके हैं। और ये क्या करके जनाब अब्बास ने वसीयत की कि आका अरे मेरी लाश को ख़याम हुसैनी में नहीं जाइएगा। पूछा क्यों भैया? कहा कि मुझे सकीना से हया आती है। अरे ये सुनना था कि इमाम ने जैसे अब्बास को वहाँ छुआ और उसके बाद अब्बास को उठाया और लेकर के ख़यामगाह हुसैनी की तरफ चले। बच्चों ने देखा कि गाजी का आलम धीरे धीरे फिर बुलंद हो रहा है और ख़याम हुसैनी की तरफ आ रहा है, लेकिन जब करीब आया तो क्या देखा कि अलमदार अलम नहीं आया, बल्कि हुसैन अलम आया है। असल आलम पर जा बजा खून के छींटे पड़े हुए हैं। सकीना ने कहा बाबा अब सकीना कभी पानी नहीं मांगेगी, अरे मेरे अम्मू को बुला लीजिए।
कहाँ गया अभी? करियो गिर जाला गिर जा रहा हल्का टेढ़ा वाला गिर गया चेक करो कैसे चेक करो ये तो ना समझ दो बार गिर गया ये और गिर गया ना ना टाइट हो गया यहाँ से टाइट करो टाइट करो यहाँ से वो थोड़े घुमाए वाला यहीं पे कुछ होगा ये यहाँ से निकल गया है नहीं, इसमें फंसाने वाला आता है, वो एक कैमरे वाला भी है इसमें। अब ना आएगा टाइट है थोड़ा खाली हल्का इसको टाइट करो निकालो ना निकाल के तो अच्छे से करना और क्या अपना निकालने दो थोड़ा सा हाँ वहीं से कर लेते लोग। चलो कोई बात ना ईटे पे आ जाना ईटे पे
आगे 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 वही मैदान Lord.
टेबल लगाए हैं वहाँ पर जकड़ी हुई राशि हर बीबी
पे भरोसा था, अब रोएगी तड़पेगी, अब पास तेरी बाहर, अब रोएगी तड़पेगी, अब पास तेरी बाहर, मैं छीन के ले आया ज़ैनब की रज़ा को, अब्बास के लाशे से कहता है नहीं आकर, मैं छीन के ले आया ज़ैनब की रज़ा देखो। जब शाह की गर्दन पे खंजर को फिराया था, जब शाह की गर्दन पे खंजर को फिराया था, बस याद तुझे करके आका तेरा रोया था, बस याद तुझे करके आका तेरा रोया था। काटा मेरे लश्कर ने एक दिन में बाहर सरे, काटा मेरे लश्कर ने एक दिन में बाहर सरे, मैं छीन के ले आया ज़ैनब की रज़ा देखो, अब्बास के लाशे से कहता है नहीं आकर, मैं छीन के ले आया ज़ैनब की रज़ा देखो। शिवलाई कहता है अब्बास, जिसके बाद क्या होगा तुम्हारी बहन के साथ, बाजार में जाएगा अब लूटा हुआ कुनबा, बाजार में जाएगा अब लूटा हुआ कुनबा, रस्सी में सकीना की अब तेरे गला होगा, रस्सी में सकीना का अब तेरी गला होगा, मर जाएंगे कुछ बच्चे ऊँटों से बिगड़ कर, मर जाएंगे कुछ बच्चे ऊँटों से बिगड़ कर, मैं छीन के ले आया ज़ैनब की रज़ा देखो, अब्बास के लाशे से कहता शाम गरीबा में सकी नागी थी सदा, या गाज़ी या